नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हम सबको मोमिन मुसलमान बनाया, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सच्चा नमाजी बना दे और अपने हिफ्ज़ो आमान में रखें। नाज़रीन, मैंने पिछले ब्लॉग में सूरह आले इमरान से आगे का पीछे का तर्जुमा पढ़ी थी, और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा पढ़ूंगी। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें प्लीज़। सूरह आले इमरान से आगे का तर्जुमा ये है। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तुम हरगिज़ भलाई न पहुँचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ न खर्च करो, और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। सब खाने बनी इसराइल को हलाल थे, मगर वह जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था तौरेत उतरने से पहले। तुम फरमाओ, तौरेत लाकर पढ़ो अगर सच्चे हो, तो उसके बाद जो अल्लाह पर झूठ बांधे तो वही जालिम है। तुम फरमाओ अल्लाह सच्चा है, तो इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलो, जो हर बातिल से जुदा थे और शिर्क वालों में न थे। बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहां का रहनुमा। उसमें खुली निशानियां हैं इब्राहिम के खड़े होने की जगह, और जो उसमें आए ईमान में हो और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके, और जो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहां से बेपरवाह है। तुम फरमाओ ए किताबियों, अल्लाह की आयतें क्यों नहीं मानते, और तुम्हारे काम अल्लाह के सामने है। तुम फरमाओ ए किताबियों, अल्लाह की राह से रोकते हो उसे जो ईमान लाए, उसे टेढ़ा किया चाहते हो, और तुम खुद उस पर गवाह हो, और अल्लाह तुम्हारे कोतों से बेखबर नहीं। ए ईमान वालो, अगर तुम कुछ किताबियों के कहे पर चलो तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर कर छोड़ेंगे, और तुम क्यों न कर कुफ्र करोगे। तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है और तुम में उसका रसूल तशरीफ़ लाए, और जिसने अल्लाह का सहारा लिया तो ज़रूर वो सीधी राह दिखाया गया। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और हरगिज़ न मरना मगर मुसलमान, और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो सब मिलकर, और आपस में फट न जाना, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब तुम में बैर था उसने तुम्हारे दिलों में मिलाप कर दिया, तो उसके फजल से तुम आपस में भाई हो गए, और तुम एक गाढ़ दोज़ख के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा दिया। अल्लाह तुमसे यूं ही अपनी आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम हिदायत पाओ, और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाए और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से
اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی، بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ منہ اونچا ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ، اور وہ جن کے منہ انجالے ہوئے اور اللہ کی رحمت میں ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا منہ کی رجوع ہے۔ تم بہتر ہو ان سب امتیوں میں جو لوگوں نے ظاہر ہوئے بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ زیادہ کافر، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھر جائے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی، ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہو امان پائیں مگر اللہ کی ڈر اور آدمیوں کے ڈر سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرمان برداریوں سرکش تھے، سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کے آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر ڈرتے ہیں، اور یہ لوگ لائق ہیں، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہودا ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ اور تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جنتی اعزا تمہیں پہنچے۔ ویران کی باتوں سے جھلک اٹھا اور وہ جو سننے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی، اگر تمہیں عقل ہو۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم سب کتابیوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تمہیں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہو تم پر انگلیاں چبائے غصہ سے، تم فرماؤ کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں۔ اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہو، اور اگر صبر اور پرہیزگاری کیے رہو
تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھر میں ہے۔ ناظرین، سورہ آل عمران کا ترجمہ میں نے پڑھا، باقی کا ترجمہ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بدبختی، تنگ دستی، جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔